گجرات پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک امپورٹنٹ اور اہم شہر ہے۔ گجرات کے اہم ہمسایہ شہروں میں سیالکوٹ، گوجرانوالہ، وزیر آباد، منڈی بہاولدین اور جہلم کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ تمام سٹیز ایکسپورٹ اورینٹڈ اشیاء بنانے میں حد سے مشہور ہیں اور ان کی باہر بھیجی ہوئی اشیاء سے جو امپورٹنٹ زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے وہ صوبے کی اکانومی میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس شہر کے نہ صرف تجارتی پہلو بہت زیادہ اہم ہیں بلکہ تاریخی لحاظ سے بھی اس شہر کی انفرادیت اپنی جگہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آج ہم ایسی ہی ایک جگہ کو ایکسپلور کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں جس کا نام ہے رام پیاری محل۔ رام پیاری محل گجرات کی ایک انتہائی نمایاں تاریخی عمارت ہے۔ اس عمارت کی تعمیر قریبی قصبے ڈنگا کے ایک معروف ٹھیکیدار رائے بہادر سندر داس چوپڑا نے اپنی دوسری بیوی کی رہائش کے لیے 1918 میں 8 کنال رقبے پر کروائی۔ یہ کشادہ محل 40 کمروں اور 2 تہہ خانوں پر مشتمل ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کی آرٹ گیلریز موجود ہیں جن کو ہم ابھی 1 بائی 1 ڈسکس کرتے ہیں اور ان کے اندر موجود تاریخی نوادرات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کیا ہے اور وہ کس کس سویلائزیشن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور یہ اس آرٹ میوزیم اور اس شہر کا کتنا بڑا اثاثہ ہے، اس پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ اس عمارت کی خاص بات یہ ہے کہ یہ یونانی اور ہندوستانی فن تعمیر کا ایک حسین شاہکار اور نمونہ ہے۔ 1947 کو جب پاکستان اور انڈیا دونوں علیحدہ علیحدہ ممالک بن گئے تو سندر داس چوپڑا اپنی پیاری بیوی رام پیاری کو لے کر ہندوستان ہجرت فرما گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد یہ عمارت گورنمنٹ آف پاکستان نے گورنمنٹ کالج برائے خواتین کو بطور ہاسٹل استعمال کرنے کے لیے دے دی۔ 2004 میں اس عمارت کی امپرومنٹ اس کو آرٹ گیلری بنانے کے لیے اس کا سارا انتظام و انصرام محکمہ آثار قدیمہ گورنمنٹ آف پنجاب کے حوالے کر دیا گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ نے اس میں 4 آرٹ گیلریز تعمیر کی جو کہ ساری زمینی فلور پر موجود ہیں۔ ان تمام گیلریز میں تاریخی نوادرات کو ترتیب اور خوبصورتی کے ساتھ شیشے سے بنی ہوئی الماریوں میں محفوظ کر کے رکھا گیا ہے جو کہ وزٹ کرنے والے وزٹرز کو اور ٹورسٹ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اس میں موجود 4 گیلریز میں پہلی گیلری کو زمانہ قبل از تاریخ گیلری کا نام دیا گیا ہے جس میں ماہر گڑھ اور وادی سندھ کی تہذیب سے متعلقہ اشیاء رکھی گئی ہیں۔ دوسری گیلری کا نام گندھارا تہذیب گیلری ہے۔ اس میں مہاتما بدھ کے مجسمے اور گندھارا تہذیب سے متعلقہ اشیاء خوبصورتی کے ساتھ سجا سنوار کر رکھی گئی ہیں۔ تیسری گیلری کا نام روایتی تمدن گیلری ہے جس میں گجرات کی تاریخ سے متعلقہ مختلف قسم کے برتن، وزن کے پیمانے، روزمرہ کی اشیاء، مختلف پتھر کے نمونے، اوزار وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ میوزیکل انسٹرومنٹس بھی اس آرٹ گیلری کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے ہیں۔ متفرق گیلری میں 18ویں اور 19ویں صدی کے جنگی اوزار، روزمرہ استعمال کی اشیاء اور برتن وغیرہ رکھے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی پیاری چیز ہے، اسے حمام کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں بادشاہ اور بڑے لوگ اس طرح کے برتن میں پانی گرم کر کے ہاتھ منہ دھویا کرتے تھے، غسل کیا کرتے تھے اور اس ساری الماری میں بالکل اسی طرح کے برتن پڑے ہیں۔ یہ میوزک کے آلات ہیں جو اس زمانے میں استعمال کیے گئے اور اس الماری میں آپ مختلف قسم کی مختلف نوعیت کی گنز دیکھ سکتے ہیں اور یہ سنگل راؤنڈ والی گنز زیادہ تر ہوا کرتی تھیں۔ پسٹلز ہیں، گھوڑوں کے پاؤں والے کچھ آلات ہیں، رائفلز ہیں جن میں کارٹریج سنگل استعمال ہوتا تھا، 2 نالی بندوق کی طرح کی یہ گنز ہیں
اور یہ پرانے زمانے کی مختلف تلواریں ہیں جنہیں جنگ میں استعمال کیا جاتا تھا۔ تلواروں کے ساتھ ڈالیں اور زیرہ بختر بھی دیکھی جا سکتی ہیں، جو کہ اس علاقے میں مختلف قسم کی لڑائیوں، جنگوں میں اور دفاعی حکمت عملی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ قرآن پاک کے بڑے نادر نمونے ہیں، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے وہاں دیکھی، پرانی تہذیبوں کے استعمال میں رہنے والے مختلف قسم کے سکے اور کرنسی یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کر کے رکھی گئی ہے، اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ اس میں کئی سکے کئی صدیاں پرانے ہیں۔ یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر ہزار ہزار سال پرانی کرنسی بھی موجود ہے، اور بالکل چھوٹے چھوٹے سائز کی، اور آج کل تو اس میں فرق کرنا بھی مشکل لگتا ہے کہ یہ کتنے گرام ہو سکتی ہے۔ یہ ویورز مغل دور کے وزن کے بارٹ ہیں جن کی مدد سے مختلف چیزیں تول کر دی جاتی تھیں، اور اورنگزیب کے چاندی کے سکے، محمد شاہ کے سکے، علاؤ الدین محمد شاہ کے دور کی کرنسی، سکھ دور کے سکے، بڑی ہی نوادر قسم کی چیزیں جو کہ پہلے میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھی تھی، اور گجرات میں یہ ساری چیزیں دیکھ کر ایک حیرانگی کے سمندر میں ڈوب گیا میں۔ جتنی بھی تعریف کی جائے محکمہ آثار قدیمہ کی اتنی کم ہے کہ اس نے اتنی بڑی دولت یہاں پر چھپا کر رکھی تھی، اور عام شہریوں کو تو لازمی اس جگہ کا وزٹ کرنا چاہیے، اور بالخصوص اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بڑی ہی امپورٹنٹ اور اٹریکشن والی پلیس ہے۔ چھت کی اور عمارت کی ناگفتہ حالت دیکھ کر لگتا ہے کہ اس عمارت کو اب گورنمنٹ کی خاصی توجہ کی ضرورت ہے۔ الماریوں کی خوبصورتی اور آگ جلانے والی جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سامنے ایک پینٹنگ بڑی خوبصورت پرانے زمانے کی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے۔ گجرات جیسے شہر میں اس طرح کے خزانے کا ہونا ایک انقلابی تصور کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے۔ یہ گیلری سے باہر نکلنے کا دروازہ، سیکنڈ فلور پر جانے کے لیے سیڑھیاں، اور باہر کچھ چیئرز پڑی ہیں، سامنے مسلینیس گیلری یا متفرق گیلری کا دروازہ، اور یہاں گندھارا سویلائزیشن گیلری کا دروازہ۔ گندھارا سویلائزیشن گیلری اپنی مثال آپ تھی، اس کے اندر موجود مختلف قسم کے مہاتما بدھ کے پتھر سے بنے مجسمے آنکھوں کو ہیرا کر رہے تھے۔ یہ ذرا کلوز ویو سے آپ دیکھیے گا کتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو سجایا گیا ہے، سنبھال کے رکھا گیا ہے، اور الماریوں کی ڈیکوریشن بھی اپنی مثال آپ ہے۔ جب آپ جائیں گے تو ہر ایک مجسمے کے اوپر ٹیگ لگا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ لکھا ہوا ہے، جس سے وزٹ کرنے والے فرد کے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بدھا کی تہذیب سے منسلک مختلف قسم کے چارٹس اور پتھر کے نمونے، اس دور کی جو کہہ سکتے ہیں کہ علامات وغیرہ جو پتھر پر ثبت ہیں، وہ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سجا کر رکھی گئی ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب سے منسوب مہریں بھی یہاں پر موجود تھیں جن کے اوپر مختلف جانوروں کی تصاویر بنی ہوئی تھیں۔ وہ سب سے زیادہ انوکھی بات اس گیلری کی مجھے دیکھنے کو ملی۔ اب باہر نکلتے ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے بیک سائڈ پر موجود پورشن میں کیا ہے۔ یہ بیک سائڈ پہ ہال نظر آ رہا ہے، اور بلڈنگ کا اوور ویو جو باہر سین میں کھڑے ہو کر نظر آتا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بلڈنگ کا جو بیک والا حصہ ہے وہ تو زیادہ ہی پرانے دور کا یونانی قسم کا تعمیر کیا گیا شاہکار معلوم ہوتا ہے۔ عمارت کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سے فن پارے اور تاریخی تصاویر موجود ہیں۔ بالکل سامنے دیوار کے اوپر اکبری فورٹ گجرات کی بڑی ہی قدیم اور خوبصورت پینٹنگ موجود تھی، اور ان بورڈز کے اوپر بھی گجرات کے تاریخی بیک گراؤنڈ کی تمام تصاویر کو فریم کر کے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ سنبھال کر رکھا گیا ہے۔ اور آپ یقین کریں جب آپ وزٹ کریں گے اس جگہ کو تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ والی چیزیں
گزرتے ہوئے دیکھی تھی میں نے، لیکن ان کا تاریخی بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ اہم ہے، یہ تو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ عمارت کے اس حصے میں 3 جگہوں پر تصاویر رکھی گئی ہیں۔ یہ کھاریہ میں موجود باہر والی باولی کی تصویر ہے۔ یہ چرچ کی تصویر ہے۔ قائد اعظم کی یادگار کی بڑی پیاری تصویر۔ انگریز فوجیوں سے منسوب جو قبریں ہیں ان کی پینٹنگ۔ قدیم دور کے ٹبے کی تصویر۔ گجرات شہر کا قلعہ اور اس کا باہر کا منظر، دیواروں کی تصاویر اور اس کے مختلف جو برج ہیں ان کی تصاویر اور اس کی ساری باقیات کی تصاویر انتہائی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ شاہدولہ کا تاریخی دروازہ اس کی پینٹنگ تھی۔ تیسرے حصے میں جائیں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ تاریخی مقامات کی تصاویر ملتی ہیں، جن میں مغل دور کے تاریخی مقامات، مزارات اور دربار وغیرہ، ان کی باقیات کی پینٹنگز اور ان کے مقامات لکھے ہوئے ملتے ہیں، جو کہ بندے کو حیران کر دیتے ہیں۔ جی تو ناظرین، اس حصے کا وزٹ بھی مکمل ہوا۔ یہ باہر صحن ہے۔ صحن میں بالکل سامنے کی طرف دیکھیں تو یہ عمارت کا پہلا تہہ خانہ ہے، لیکن بدقسمتی سے تہہ خانے کی حالت کافی خراب ہو چکی ہے اور اس میں بارش کا پانی جمع ہے۔ ذمہ داران سے درخواست ہے کہ تہہ خانے کو صاف کروائیں اور اس سارے پانی کا باہر اخراج یقینی بنائیں۔ دوسرا تہہ خانہ، اس کی حالت بھی خاصی خراب ہے۔ نیچے پرانی اینٹیں اکھڑی ہوئی اور عمارت کو نقصان پہنچانے والا پانی خاصی مقدار میں جمع ہو چکا ہے۔